اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور لاسٹ ایپیسوڈ میں اجاز صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ جب دوسری وحی کا نزول ہوا تو اس کے بعد 3 سال کے عرصے میں جو خاموش تبلیغ ہوئی، جس میں حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ایمان لائے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے اور سب سے پہلے بی بی صاحبہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ایمان لائیں۔ سر، اس حوالے سے ایک سوال یہ آ رہا تھا ذہن میں کہ آپ نے فرمایا تھا 2-3 ایپیسوڈز پہلے کہ آپ کی ریسرچ کے مطابق جو پہلی وحی اور دوسری وحی کے درمیان گیپ تھا وہ 3 ویکس کا تھا، کچھ تاریخ دانوں کے مطابق 3 سال کا ہے۔ تو سر یہ کلیئرٹی کچھ ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا کہ اس 3 سال کے جس میں اللہ نے یا ایھا المدثر جو وحی آئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ اپنے گھر والوں کو دعوت دیجیے، تو وہ پھر 3 سال بعد دعوت دی گئی ہے اس میں، اور بیچ کا یہ عرصہ آپ بتا رہے ہیں؟ جی، میں یہی کچھ کلیریفیکیشن چاہ رہا تھا کہ شاید میرے بتانے میں آرڈر میں جی کوئی کمی رہ گئی۔ پہلی وحی نازل ہوئی 21 رمضان 40 فیل کو غار حرا میں۔ اس کے 3 ویک بعد سرکار نے دیکھا کرسی پہ بیٹھے ہوئے فرشتہ نظر آیا آسمانوں میں، اور حضور گھر آئے تو اگلی وحی نازل ہوئی یا ایھا المدثر، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، بتائیے، تبلیغ کیجیے۔ اور پھر 3 سال بعد میں ذکر کر رہا ہوں کہ حضور نے رشتہ داروں کو دعوت دی۔ تو آپ کا سوال جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ 3 ہفتے بعد وہی آ گئی تھی، سرکار نے یہ دعوت کا سلسلہ 3 سال بعد کیوں شروع کیا؟ بلکہ ہمیں یہ کلیریفیکیشن، مجھے کنفیوژن یہ ہو گئی تھی کہ کیا وہ 3 سال والی بات تو نہیں تھی کہ 3 سال بعد کیا جی جو لوگ تاریخ دان کہتے ہیں، تاریخ دان کہتے ہیں 3 سال بعد آیا، تو شاید 3 سال بعد والی بات ٹھیک ہے۔ جی 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 میں ٹھیک سمجھ رہا ہوں؟ بالکل بالکل۔ یہ سورہ مدثر کی آیت پہلی 7 آیتیں آئیں جنہیں میں 3 ویک بعد کہہ رہا ہوں، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے 40 دن بعد کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کی شروع کے دنوں میں یہ نازل ہوتی ہے۔ رمضان کی 21 تاریخ کو پہلی وحی آئی تھی۔ سرکار نے ان 3 ویک کے بعد سورہ مدثر کی آیات آنے کے بعد تبلیغ شروع کر دی۔ اوکے، کلیئرٹی، اوکے، ٹھیک، بٹ خاموش تبلیغ، صرف ٹرسٹ وردی لوگوں کو حضور نے، سرکار نے دعوت دی ایمان لانے کی۔ لیٹ می ری اٹریٹ، پہلی وحی کے نازل ہونے کے 3 ویک بعد سورہ مدثر کی پہلی 7 آیات نازل ہوئی، اور حضور کو حکم دیا گیا کہ تبلیغ کیجئے، اور یہ تبلیغ خاموشی سے ہوتی رہی۔ اللہ کی حکمت ہے نا، ابھی آپ میں اتنی اسٹرینتھ ہی نہیں ہے، ابھی لوگ اتنے پریپیئرڈ ہی نہیں ہیں، ابھی اتنے سوال جواب ہوں گے نہیں کہ مسئلے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ پہلے تو اپنے قریبی لوگوں کو دعوت دیں۔ تو سرکار نے سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کو دعوت دی، اپنی بیٹیوں کو دی، زید بن حارثہ کو دی، علی ابن ابی طالب کو دی، ام ایمن کو دی، عبد القعبہ کو دی، بلال بن رباح کو دی۔ جی اللہ آپ کا بھلا کرے، سعد بن ابی وقاص کو دی۔ سعد بن ابی وقاص کا کلیم تھا کہ میں ثلثۃ الاسلام ہوں، میں تیسرا مرد ہوں جو ایمان لے کے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یہ ان کا اپنا کلیم ہے سعد بن ابی وقاص کا، ٹھیک ہے۔ خباب بن ارت ایمان اناؤنس کرنے والے پہلے لوگوں میں سے ہیں، ٹھیک، صوبی سے دوران۔ 3 سال کیا ہوتا رہا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانفیڈانٹ تھے، دوست تھے، قریبی تھے، جن پہ آپ کو علی ابن ابی طالب کو جب دعوت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ساتھ کیا انسٹرکشن دی تھی کہ علی اگر تم ایمان لانا چاہو تو لے آنا، اگر نہ لانا چاہو تو کوئی بات نہیں، لیکن اس بات کو راز رکھنا، چونکہ ابھی اعلانیہ
دعوت دینے کا حکم نہیں دیا اللہ نے. ابھی اللہ کا حکم ہے قریبی رشتہ دار عزیز نہیں، وہ لوگ جن پہ آپ کو ٹرسٹ ہے، جن پہ آپ کو یقین ہے کہ یا وہ ایمان لے آئیں گے، اور اگر ایمان نہیں لائیں گے تو یہ بات کہیں ڈسکلوز نہیں کریں، رکھیں گے. ہاں اللہ کی حکمت یہ تھی. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اس میں 3 سال گزرے. 3 سال گزرنے کے بعد سورہ شعراء کی آیت نمبر 214، جس میں اللہ کریم نے کہا کہ اب اپنے قریبی رشتہ داروں میں تبلیغ کیجیے. یہ 3 سال بعد آئی، یہ آیت 3 سال بعد آئی. اوکے. ٹھیک ہے. اس دوران وہی آتی رہی، بٹ وہ رہیں رسول اللہ تک. اچھا. اور یہ جو 7 8 10 لوگ 15 لوگ 12 لوگ ایمان لائے تھے ان تک محدود رہی. اب اعلانیہ، یہ بھی اب ہاں اس سے مزید کلیریفیکیشن ہوگی کہ وہی کا سلسلہ جاری رہا. وہی کا دیکھیں فطرت الوحی یا فطرت الوحی کا زمانہ 3 ویک میں سمجھتا ہوں. اوکے اوکے. ٹھیک ہے. میں اپنی ریسرچ کی بیس پہ بات کر رہا ہوں، میں اتھارٹی نہیں ہوں. جو میں نے مختلف چیزوں کو پڑھا سمجھا ہے اس کی بیسس پہ میرے خیال میں 3 ویک کا عرصہ ہے. عبداللہ بن عباس میں بار بار کوٹ کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں 40 دن ہے. اور عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر یہ وہ لوگ ہیں جو چیزوں کی ابتدائی ترین وضاحتوں میں سب سے زیادہ ان کی بات کو ویلیو دی جاتی ہے. عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر یا عبداللہ بن مسعود؟ تینوں. اچھا تینوں ہیں. اچھا ماشاء اللہ. عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. عبداللہ بن مسعود ان میں عمر میں بڑے ہیں، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر چھوٹے ہیں. ٹھیک. تو یہ کلیئرٹی آ گئی. سر ایک یہ خباب بن ارت کا کیا رشتہ تھا؟ یہ ایک غلام تھے. اچھا. اور رسول اللہ کو بڑا پسند کرتے تھے. رسول اللہ خباب بن ارت کو بڑا پسند کرتے تھے. آپ ان کے پاس جا کے بیٹھا کرتے تھے. ابھی ہم اگلی 2-4 ایپیسوڈ میں جب ذکر کریں گے تو خباب بن ارت کا پوری ڈیٹیل سے ذکر آئے گا. اگلی ایمان لانے والوں میں ایک خاتون کنیز یا آزاد کردہ کنیز سمیہ بنت خبات. اوکے. جی سمیہ بنت خبات بہت بڑی خاتون وہ بھی ہوئی. سب کلیئرٹی میں آ گئے. بالکل. کوئی کنفیوژن تو نہیں؟ جی جی کلیئر ہے. کلیئر. پہلی وہی 3 ویک بعد دوسری وہی میں قریبی لوگوں کو، کانفیڈنٹ کو، قریبی غلط لفظ میں شاید استعمال کر رہا ہوں، جن کو آپ مناسب سمجھتے ہیں خاموشی سے ان میں تبلیغ کیجیے. اور 3 سال بعد حکم آتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو بتائیے. ٹھیک. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایپیسوڈ میں یہاں سے سلسلہ آگے بڑھائیں گے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں بھی سوال پوچھ سکتے ہیں، اور نمبر بھی اسکرین پر آ رہا ہے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.